پاکستان. اور سر پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھے چودھری خلیق الزمان. ان کی کتاب ہے پاتھ وے ٹو پاکستان اور اردو میں شاہراہ پاکستان. اس کو پلیز دیکھیے گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناح صاحب جب آخری دفعہ دلی سے کراچی آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو قریب کے مسلم لیگی ہیں ان کو بلاؤ, ان سے میں فیئر ویل میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. اور اس میٹنگ میں ایک صاحب تھے رضوان اللہ, غالباً یو پی مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے. انہوں نے ایسے ٹیڑھے سوال کرنا شروع کر دیے کہ اب ہمارا کیا بنے گا, ہم تو سب سے آگے تھے, پنجابیوں سے زیادہ انتھوزیازم جو تھا وہ یو پی کے مسلمانوں میں تھا, دلی کے مسلمانوں میں تھا پاکستان کے لیے, تو اب ہمارا کیا بنے گا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناح صاحب کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا اور جتنا اس وقت دیکھا. میں نے کہا اس کو چھوڑو یار کوئی اور بات کرو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس گفتگو کا یہ نتیجہ تھا کہ جناح صاحب نے آتے ہی جو تقریر کی کراچی میں 11 اگست 1947 کو, اس میں انہوں نے دو قومی نظریے کو خیر باد کہہ دیا. ہی بیڈ فیئر ویل ٹو ہز ٹو نیشن تھیوری. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ تحریک پاکستان کے ایک چوٹی کے رہنما چودھری خلیق الزمان کے الفاظ ہیں. جی مجھے ان الفاظ سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. باقی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب مدینہ کے اندر اسلامی ریاست تھی تو اس وقت بھی تمام معلوم دنیا میں مسلمان موجود تھے, مکے کے اندر بھی موجود تھے, حبشہ کے اندر بھی موجود تھے, بلکہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت بھی ظلم ہوتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ ہمیں رہنمائی کے لیے کچھ صحابہ کرام فراہم کیے جائیں, اور 70 اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کیے, اور انہوں نے چن چن کر ایک ایک کو قتل کر دیا. ان میں سے ایک کسی طرح بچ گیا صحابی, اور اس نے واپس آ کر ساری داستان سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جنہوں نے اصحاب صفہ کو قتل کیا تھا. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم اس موقع پر بہت پریشان تھے, میں اسی کو یعنی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا گیا تھا کہ اصحاب صفہ کے قتل پر وہ جتنے پریشان تھے. جہاں تک وہاں رہ جانے والے مسلمانوں کا تعلق ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں آئے, وہ اگرچہ اپنی مرضی سے نہیں آئے, لیکن آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں بڑی گہرائی سے دیکھ رہا ہوں اور بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ سارا کا سارا ہندوستان ایک دفعہ پھر پاکستان بنے گا, بلکہ ہندوستان کے اندر مزید پاکستان بننے کی تحریکیں جنم لیں گی, اور بہت جلد یہ کام ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو سر وہاں پہ کون ہیں اس وقت جو یہ تحریک چلا رہے ہیں یا چلا سکتے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی ہند اس کی قیادت کرے گی؟ تو جماعت اسلامی ہند کے تو سر ایک ایسے بھی قائد تھے جو امیر رہے وہاں کے, جن کا تعلق اٹک سے تھا, لیکن وہ پارٹیشن کے وقت نہیں پاکستان آئے, وہ وہیں رہے. ابھی حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ مولانا مودودی نے تحریک مولانا کے قوم کے سدھارن لوگ کیا بولتے ہیں الگ بات ہے, لیکن مولانا نے بہت پی ایچ ڈی کی اپنے دھرم میں, تو انہوں نے کہا کہ بھارت پھر سے اسلامک کنٹری بنے گا. تو یہ مانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے بھارت اسلامک کنٹری تھا, تو اسلام کا نیم یہاں چلتا تھا, اور اسلام کے نیم چلنے سے پاکستان میں غیر مسلموں کا کیا حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ بولتے ہیں کیا کہ یہاں پر دونوں قوم کے لوگ بہت اچھے سے رہتے تھے. بہت غلط بات بولتے ہیں ایسا, کیونکہ دونوں جب آج پاکستان جیسا ہے اور جو نیم قانون سے چل رہا ہے, تو بھارت پہلے بھی ویسا ہی ہوگا. جو نیم قانون آج ہے وہ تو کبھی بدلے گا نہیں, یہ تو بہت پرانا نیم قانون ہے, اس میں یہ کوئی بدلاؤ نہیں چاہتے, تو پھر اس میں بھی یہی حالت ہوگا. تو نشچت ہے کہ جو آج بھارت میں غیر مسلموں کا حالت ہے وہی اس میں رہا ہوگا. تو گنگا جمنی تہذیب تو اس میں کہیں نہیں دکھتی. بن کے رہے گا بھارت پھر سے اسلامک کنٹری, ہو بھی سکتا ہے, جب ہمارے سامنے ہی افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان ایسے استھتی میں آ گئے ہیں, تو بھارت کے بہت سارے چھیتر میں بھی اس کا پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہو بھی سکتا ہے. ان کے پریاس بہت ہی سنگٹھت ہوتے ہیں. جب تک انہی کے جیسا کوئی دوسرا بڑا پریاس نہیں ہوگا تب تک اسے نہیں روکا جا سکتا.